السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن۔ آج سپریم کورٹ میں 5 رکنی لارجر بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 63A کے فیصلے پر نظرثانی درخواست کی سماعت ایک دفعہ پھر کی، اور آج بیرسٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف اس حد تک کامیاب ہوئے کہ وہ ہیئرنگ کو ایک دن اور انہوں نے ڈیلے کروا دیا۔ لیکن جو بڑا ایک سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے وہ یہ کہ بینچ کی کمپوزیشن پہ جو اعتراض تھا اس کو 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ آج بیرسٹر علی ظفر کا بار بار اس بات پر اصرار تھا کہ جسٹس منیب اختر جو کہ آتھر جج ہیں ان کو بینچ میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ بالآخر جسٹس جمال خان مندوخیل کو یہ کہنا پڑا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کی پالیسی چلے گی، جرگہ لے کر جائیں کیا کریں، کیونکہ جسٹس منیب اختر ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں بینچ پہ بیٹھ رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ آج کی سماعت کے احوال کیا ہیں؟ دیکھیں، آج کی سماعت میں جو ہے وہ سب سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو بینچ کی تشکیل پر اعتراضات کیے گئے، اور وہ صرف تحریک انصاف کی جانب سے نہیں کیے گئے بلکہ خود سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کی جانب سے بھی بینچ کی تشکیل پہ اعتراض تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تو کمیٹی کے اوپر اعتراض کیا، آرڈیننس کے اوپر اعتراض کیا۔ آرڈیننس آنے کے بعد یہ کمیٹی جو ہے بھئی انہوں نے کہا کہ یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امین الدین خان کی شمولیت پہ اعتراض تھا، اور اسی طریقے سے جسٹس منیب اختر کے بھی اعتراضات آپ کے سامنے انہوں نے خطوط کے ذریعے کیا۔ تو انہی چیزوں کو اون کرتے ہوئے آپ تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ میں آ گئی تھی، اور انہوں نے درخواستیں بھی دائر کی ہوئی تھیں۔ تو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں وہ انڈیویجول اعتراض ہے۔ جسٹس منیب اختر ایک جج کا اعتراض سمجھ آتا ہے، لیکن وہ ایک خط کی حد تک اعتراض ہے۔ منصور علی شاہ کا اعتراض ایک خط کے ذریعے اعتراض رجسٹرڈ ہو گیا، وہاں تک ہے۔ تحریک انصاف نے درخواست دے دی، لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ 5 ججز نے متفقہ طور پہ اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ اعتراض تو سیم نوعیت کے تھے، تو یہ جو مین ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشیل آرڈر اب آ جائے گا۔ جوڈیشیل آرڈر میں ان اعتراضات کو جب مسترد کیا جائے گا تو اس سے آٹومیٹکلی آپ یوں کہیں گے کہ اس آرڈیننس کو جو ہے اس کی توثیق ہو جائے گی۔ آرڈیننس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کمیٹی ہے جسٹس امین الدین خان والی، اس کی بھی توثیق ہو جائے گی، اور سپریم کورٹ کے 5 جج اس پہ مہر لگا دیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ کو اور جسٹس منیب اختر کو بھی جواب مل جائے گا جو تحفظات۔ بالکل، اور وہ بھی جواب ملے گا سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے سے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں اگر نیچے لوور کورٹ میں بھی کہیں نہ کہیں اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہوا ہے تو وہ بھی سارا پروسیجر بے وقت ہو جائے گا۔ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی غالباً چیلنج کیا ہوا ہے، اور کسی سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہے آرڈیننس۔ اب اگر یہ 5 ججز کا متفقہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ چیزیں اپنی لاہور ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت ہونی تھی لیکن سماعت نہیں ہو سکی۔ جب یہ جوڈیشل آرڈر آ جائے گا تو پھر جو درخواستیں ہائی کورٹ سے پڑی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی، انفرکچوس ہو جائیں گی۔ بالکل، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے۔ اور باقی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک چیز یہ آئی تھی کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست تھی وہ وقت کے اوپر دائر نہیں کی گئی تھی، نرسانے کی درخواست، تو اس کی جو جسٹیفیکیشن دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی جانب سے وہ یہ دی گئی کہ جو ہے وہ چونکہ یہ مفاد عامہ کا میٹر ہے تو مفاد عامہ میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹائم کی جو بندش ہوتی ہے وہ ختم کر دیا کرتی ہے۔ مفاد عامہ کے پیش نظر اس معاملے کو سننا چاہیے۔ اور دوسرا، جمال خان مندوخیل نے ایک اعتراض یہ ضرور کیا کہ بھئی جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ نظر ثانی ٹائم پہ ہونی چاہیے تو پھر عام ذیلین بیچارے کیا کریں گے؟ آپ تو لائرز ہیں، اور پوری لائرز کی آپ کی باڈی ہے، آپ کو تو اس کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے اس کا کہا کہ جی چونکہ تفصیلی ریزن جو ہے، ڈیٹیل ریزن وہ بہت لیٹ آئیں تو ہم نے ان کو وجوہات بنا کے ان کا انتظار کرتے رہے، وہ لیٹ آئیں تو پھر ہم نے یہ نظر ثانی درخواست دائر کی۔ تو بہرحال وہ نظر ثانی درخواست جو ہے انہوں نے جسٹیفائی کر لیا، ٹائم کنڈون کر دیا، ہاں۔ تو پھر اس پہ سماعت بھی آج ہوئی، اور اس سماعت میں ایک جو ہے وہ بدتمیزی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہمارے سامنے آیا۔ یعنی کہ میں تو ان کو وکیل نہیں کہتا، مطلب کوئی بھی اگر
مگر ایک سابق بیوروکریٹ ضرور ہیں. مصطفی کاظمی کبھی CDA کے جو ہے وہ ممبر بھی رہے ہیں کسی دور میں جب کامران لشاری کا شاید دور تھا. تو وہ جو ہے کالی کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے آج کل وہ PTI سے بہت زیادہ قریبی ہیں. PTI کا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جہاں بھی میٹر ہو تو وہ موصوف ہمیں آگے نظر آتے ہیں. تو وہ مطلب ہے اب اس رہ کی جاتا نا گھوٹ دی بوا, مطلب ہے اس کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ ایم ہی آ کے اس کیس میں آ گئے اور روسٹرم پہ آ گئے اور چیف جسٹس پہ بھی اعتراض کر دیا, بینچ پہ بھی اعتراض کر دیا, نازیبا الفاظ بھی اور بدتمیزی کی. اب وہ الفاظ ہم چونکہ موزس کورٹ کے بارے میں تھے ہم نہیں دہرانا چاہتے, تو اس پہ چیف جسٹس نے پھر علی ظفر کو مخاطب کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے وکیل ہیں, یہ ان کو تمیز نہیں ہے, یہ انہوں نے کیا ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ بڑا پولائٹ اور جو ہے اس کے ساتھ کر رہا ہوں, تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ اس کو تو خود PTI بھی اون نہیں کر رہی تھی. یہاں پہ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں, ویسے تو اس طرح کے معاملات میں عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے, ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہے, لیکن اتنا بھی تحمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر کوئی عدلیہ پر اس طرح سے اس کو متنازع بنانے کے لیے اور ایک عہدے کی بے توقیری کرے. لہٰذا اتنا بھی ریسٹرین کا مظاہرہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. بالآخر یہ عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن پھر بھی سپریم کورٹ نے ریسٹرین کیا. لیکن دوسری سائڈ پہ جو موصوف آئے ان موصوف کے نقطہ نظر میں کچھ اور چیزیں تھیں. انہوں نے ڈسپیوٹ کریٹ کرنا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو ہیرو بنانا تھا, ان کو میڈیا کا صاف ظاہر فیم چاہیے تھا. تو اس وجہ سے دیکھیں پہلے بھی ایک مثال اسی طریقے سے اسی کورٹ 1 میں ہوئی تھی. مشال یوسفزئی آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں. وہ وکیل نہیں تھی, جونیئر وکیل تھی. وہ کیس تھا اپنا الیکشن والا, آروز والا, جو لاہور ہائی کورٹ کا شام کے ٹائم یہاں پر عدالت لگی تھی اور اس وجہ سے پھر الیکشن ممکن ہوئے تھے. تو اس نے سپریم کورٹ میں بدتمیزی کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو اس کی بدتمیزی کے بدلے آج وہ کہاں پہ ہے؟ وہ تو بڑے عہدے پر ہیں خیبر پختونخوا میں. حکومت سازی میں مشیر لگ گئی, ضابط پتہ نہیں آپ سنا ہے کہ اربوں روپے بھی بنا لیے, اس کی بڑی ایک ترتیب چل گئی نا. تو یہ موصوف بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بھئی اس کو نوازا جائے گا, جو قاضی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا وہ عمران خان کے لیے فیوریٹ ہوگا. تو اس نقطہ نظر کے تحت یہ مصطفی کاظمی جو سابق بیوروکریٹ ہے اور ابھی پینشن بھی گورنمنٹ سے لے رہی ہیں, تو انہوں نے بھی یہی کہانی کی. تحریک انصاف میں میرٹ ویسے یہی ہے کہ جتنی زیادہ گالیاں دے سکتا ہے, جو جتنی زیادہ بےہودگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے, اسی کو ہی کیا کہتے ہیں, اسی کو نوازا جاتا ہے, اسی کو شاباش دی جاتی ہے. اسی وجہ سے دہاڑی لگانے کے لیے آتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں, وہ بلکہ جسٹس نعیم افغان نے کہا, انہوں نے کہا کہ اب ان موصوف نے بدتمیزی کی ہے تو ابھی جو ہے وہ باقاعدہ ان پہ پروگرام شروع ہو جائیں گے. پھر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ دیکھنا کہ ابھی سارے یوٹیوبر جو ہے وہ ان کے انٹرویو کریں گے اور پروگرام کر کے پتہ نہیں کیا پرسیپشن بنانے کی کوشش کریں گے. اور وہ تو کورٹ میں بیٹھ کے جو انہوں نے بات کی, وہ ہمیں نظر آیا کہ کورٹ کے باہر ہم دیکھ رہے تھے وہی کچھ ہو رہا تھا. موصوف جو ہی نکلے کورٹ میں بیٹھے ہوئے, کوئی یوٹیوبر بھی اس کے ساتھ نکل ہے اور اس کو کیمرہ آن کر دیا. اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں دینا کہ آپ بھی چینل سے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب کوئی اہم کاروائی میں اہم کوئی موڑ آتا ہے تو پھر فوراً ہی صحافی جاتے ہیں باہر اور ٹکرز دیتے ہیں, اپنے چینلز کو خبر دیتے ہیں. تو یہ اس تناظر میں میرے خیال سے رپورٹرز اٹھے تھے جن کو یوٹیوبرز سمجھا گیا. نہیں میری بات سنیں, وہ یوٹیوبرز نے ٹویٹر کے لیے اور اس کے لیے اپنی فیم کے لیے کیا, اور سپریم کورٹ کے باہر کورٹ 1 کے باہر تو آپ کسی کا ساٹھ نہیں لے سکتے, وہاں پہ الاؤ نہیں ہے. لیکن اس کے ساٹھ دیکھیں تو کورٹ روم کے باہر کے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ان سے کسی نے کرانا تھا تو وہ ادھر مین سٹریم میڈیا پہ جہاں پہ 250 لگا تھا, یہاں پہ آ کے وہ ٹاک کرا لیتے, اس سے وہ کر لیتے. وہ تو ہوا نہیں, کسی مین سٹریم میڈیا والے نے تو اس کا انٹرویو نہیں کیا, یہ تو یوٹیوب والوں نے کیا اور پھر اس پہ پروگرام بھی ابھی آپ کے سامنے چل رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیز رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین نقطہ نظر جو رہا ہے 63A کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ 63A پہ جس طریقے سے بینچ متفق ہے تو سماعت جو ہے وہ کل یا پرسوں کنکلیوڈ ہو جائے گی. جسٹس قاضی فائزی نے ٹیتھنگ پرابلم کا ذکر کیا کہ
تحریک انصاف کو یعنی کہ بیرسٹر علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہیں، ان کا کہ آپ کو ٹیتھنگ پرابلم ہو رہا ہے، یہ کیا انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ تحریک انصاف کو ان کی مرضی کا بینچ نہیں مل رہا جو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی؟ بالکل سر، بینچ کے علاوہ بھی دیکھیں، میں یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کو کوٹ کروں گا. کل انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ بار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اب پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ ان کی مرضی کے بینچ بنتے تھے اور ان کو انصاف ملتا تھا. یہ جن مقدمات میں فریق بھی نہیں ہوتے تھے ان کو فریق بھی بنا، اور 187 کے تحت انصاف ملا کرتے رہے پی ٹی آئی کو، اور جج خود ان کے وکیلوں سے بھی آگے بڑھ کے ان کو ریلیف دیتے رہے، جن کی استدعائیں نہیں ہوتی تھی وہ بھی ان کو ریلیف ملے. تو اس وجہ سے اب یہ جو بینچ ہوا تو ان کا تو ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اب ان کو وہ والا نہ بندیال رہا، نہ منصور، نہ منیب، نہ ثاقب نثار، تو اب یہ ان سے کسی طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہاں سے تو وہ پھر ہم جو ماورائے آئین ہمیں ریلیف ملتے رہے ہیں وہ تو کسی صورت میں نہیں مل پائے گا. تو اسی وجہ سے ایک ایشو یہ ہے. دوسرا علی ظفر قاضی فائز چیف جسٹس قاضی فائز نے یہ بھی کہا کہ ڈکٹیٹوریل رجیم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب ڈکٹیٹوریل رجیم جو ہے نہ ہم ملک میں آنے دیں گے اور نہ اداروں میں. یہ اسی کانٹیکسٹ میں نہیں، اسی کنٹیکسٹ میں بھی کہا، اور یہ تو وہ کمیٹی والے کنٹیکسٹ میں بھی کہا، ٹھیک ہے. دیکھیں اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور صدر آصف علی زرداری میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں نے جمہوریت پسندی کا اور آئین پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اختیارات ادارے کو سرنڈر کیے. انہوں نے پارلیمان کو سرنڈر کیے، انہوں نے سپریم کورٹ کو سرنڈر کیے. لیکن ان کا مدعا اور مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی آپ ان کو جو ہے وہ مزول ہی کر دو. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اختیارات باقی ججز کو منتقل ہو گئے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان دو ججز نے جب ان کا اپنا گٹھ جوڑ ٹائپ بنا، وہ ایک ہی نقطے پہ اکٹھے ہو گئے، تو قاضی صاحب مزول ہو گئے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے لیکن اس کی بات ہی نہیں مانی جا رہی. وہ مزول ہو گئے، وہ کوئی بینچ بناتے تھے، وہ اختلافی نوٹ پہ آ گئے اور وہ اکثریت سے فیصلے ان دو ججز کے ہونے لگے. تو اب اس کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ چیف جسٹس سے اختیارات لے لیے جائیں. یہ بہت اچھا تھا کہ جمہوریت آ جائے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ اس کو مزول ہی کر دیا جائے. پھر اس کے بعد آرڈیننس آیا. جب آرڈیننس آیا تو ان کو یہ پتہ چلا، جو باقی دو ججز ہیں، کہ وہ تو ہماری تو چدراہت اب ختم ہو رہی ہے، ہم تو چیف جسٹس کے اختیارات ہم استعمال کر رہے تھے، اب تھوڑا سا چیف جسٹس کو جو ہے وہ پاور مل گئی، وہ اب مزول نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ اعتراض ہوئے. تو چیف جسٹس نے اس کنٹیکسٹ میں بھی کہا، ٹھیک ہے. اور اب اس کے جو آپ کے سامنے معاملات آ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے لوگوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. لیکن ایک جب قانون بنتا ہے نا، وہ قانون جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہیں، پازیٹیو امپیکٹ کیا آئیں گے. سو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو امپیکٹ تھے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں پھر چیف جسٹس ہی مزول ہونے لگے تو پھر ان کو مزید اسٹرینگتھن کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ان کا مزید اسٹرینگتھن ہونا جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے کو جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب سپریم کورٹ کے یہ جو 5 رکنی بینچ ہے، اس نے ان کے اعتراضات کو مسترد کر کے اس پہ سٹیمپ لگا دی ہے. تو اب یہ جو ہے باقاعدہ قانون بن جائے گا. آلریڈی آرڈیننس بنا ہوا ہے تو سپریم کورٹ اس کی تصدیق کر دے گی، تو پھر ان ججز کے اعتراضات کی جو ہے وہ بے وقت ہو جائیں گے. بہت شکریہ طیب بلوچ آج کی سماعت پر ہمارے ساتھ تبصرہ کرنے کے لیے. بیرسٹر علی ظفر کو عمران خان سے ملاقات کر کے اس کیس سے متعلق مشاورت کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اور وفاقی حکومت کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کی ملاقات کروانے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جہاں تک بات ہے کمیٹی کی، تو قانون اس معاملے پر خاموش ہے کہ اگر نیکسٹ سینئر موسٹ جج کمیٹی میں کسی بھی وجہ سے نہیں بیٹھتے تو پھر اس پر قانون خاموش ہے. لیکن اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیسیجن ہوگا کمیٹی کا وہ بائی میجورٹی ہوگا، اور اگر بائی میجورٹی ہے تو پھر 2 ارکان بھی کمیٹی میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کورم پورا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.